بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے حل پیش کرنے والا یوٹیوب کا سب سے بہترین چینل کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، جس بڑی تعداد میں آپ اردو ٹیچر کو لائک اور سبسکرائب کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نہایت خوشائند امر ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں انفرادی اور اجتماعی زندگیاں آسان بنانے کا جو ہمارا مشن ہے، اس میں ہمیں کامیابی مل رہی ہے۔ اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آپ سب کے شکر گزار ہیں۔ لیکن خواتین و حضرات، اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو مستقبل میں آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ بلا تاخیر ملتی رہیں گی۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کے دیے گئے فیڈ بیک کے اوپر ہے۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ان گنت پیغامات موصول ہوتے رہتے ہیں جس میں لوگوں نے اپنی انڈیویجول یا اپنی فیملی لائف میں سے کوئی پرابلم شیئر کی ہوتی ہے اور ہم سے درخواست کی ہوتی ہے کہ ہم مسنون دعاؤں، قرآنی آیات اور مجرب وظیفوں کی صورت میں ان کے حل پیش کریں۔ ہمیں بہت سارے میسیجز آئے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کالا جادو کیا ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جادو کروانے والے کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ اس کا مختصر اور فوری جواب تو ہاں میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جہاں جادو ایک حقیقت ہے، یعنی یہ کار بد اور یہ منفی طاقتیں اپنا وجود تو رکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ان کے توڑ کے لیے تحائف سے نوازا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد جو بزرگان دین ہیں، ان کی سال ہا سال کی ریاضت کی صورت میں ہمارے سامنے کچھ وظائف آئے جن کی مدد سے ہم نہ صرف جادو کا توڑ کر سکتے ہیں بلکہ جادو کروانے والے کا بھی پتہ چلا سکتے ہیں۔ مگر خواتین و حضرات، دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان تمام کارگر نسخوں، وظائف، مسنون دعاؤں، قرآنی آیات کے ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ کہاں در بدر بھٹکتے پھرتے اور ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ اخباروں، ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بے شمار ایسی خبریں دیکھتے ہوں گے کہ جن میں کسی جعلی پیر، بابے یا عامل کی کارستانی بیان کی گئی ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ جعلی پیر، عامل جو ہیں وہ کسی عمل کا بتا کر کسی کے گھر سے مال و دولت سمیٹ کر روانہ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو بات صرف مال و دولت پر ختم نہیں ہوتی، لوگ اپنی عزتیں تک لٹوا بیٹھتے ہیں، لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایک سادہ سا نقطہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں کالا جادو ایک غیر شرعی یا ایک بدی کی طاقتوں کا مجموعہ ہے، تو ہم اس سے بچنے کے لیے کسی بھی غیر شرعی عمل کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ جیسی سپیریئر طاقت سے مدد لینی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طاقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کوئی ایسا عمل کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں وہ تحفے شامل کیوں نہیں کرتے
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود عطا کیے. یعنی ایک واقعے میں جب یہود میں سے چند عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سحر اٹیمپٹ کیا تو اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل کے تھرو قرآن کریم میں سورہ ناس اور سورہ فلق کا تحفہ عطا فرمایا. یعنی اللہ خود اپنے محبوب کے لیے یہ چیزیں پیش کر رہا ہے تو ہم اس سے روگردانی کیوں کر چکے ہیں؟ اپنی زندگیوں میں سورہ ناس اور سورہ فلق کا ورد شامل کریں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام جادو کے اثرات، نظر بد، آپ ان سب سے محفوظ رہیں گے. بہرحال خدا نہ خواستہ اپنی غفلت اور کمی کی وجہ سے اگر ہم اس سحر کے اثرات بد کا شکار ہو ہی جائیں تو اس کے لیے بھی دعائیں اور وظائف موجود ہیں. بلکہ چند وظائف تو ایسے ہیں کہ آپ جادو کروانے والے کا بھی پتہ چلا سکتے ہیں. دوستو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ پاکیزگی اور طہارت کی طرف لے کر آئیں. اپنا نفس پاکیزہ کریں، اس میں سے خیالات بد، حسد اور نفرت جیسے تمام جو خیالات ہیں، تمام جو فیلنگز ہیں اس کو ختم کریں. جب آپ کا من بالکل صاف ہو جائے تو پھر یہ 40 روز کا عمل کریں. آپ عمل اس طرح کرنا ہوگا کہ روزانہ بعد از نماز عشاء آپ 2 نوافل پڑھیں گے. ہر رکعت میں آپ 15 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور 1 بار آیت الکرسی کی تلاوت کریں. آپ کی سہولت کے لیے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ آپ نے نماز عشاء کے بعد 2 نوافل پڑھنے ہیں اور ان 2 نوافل کی ہر رکعت میں 15 بار سورہ اخلاص اور 1 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے. اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں تو اسی حالت میں بیٹھے ہوئے اس عمل کو 41 بار پڑھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ مت بھولیں کہ آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے. دوستو جب آپ یہ عمل مکمل کر چکیں تو اس کے بعد اسی جگہ پر آپ سو جائیں. تمام تر دنیاوی مشاغل سے ہٹ کر، دنیاوی خیالات سے نکل کر آپ اسی جگہ پر جب سو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو خواب میں جادو کروانے والے کے متعلق ضرور آگاہی ہو جائے گی. خواتین و حضرات، اگر آپ کا عمل کے دوران یہ مقصد پورا ہو جائے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں کوئی اشارہ مل جائے تو یہ عمل ترک کر دیں، چاہے ابھی عمل کو 1 ہی دن کیوں نہ ہوا ہو. لیکن اگر آپ کو اشارہ نہیں مل رہا تو آپ اس عمل کو 40 روز تک جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر سے پوری امید ہے کہ آپ کی مشکل جو ہے وہ ضرور آسان ہو جائے گی اور یہ عمل بد کرنے والا یا والی جو ہے اس کے بارے میں آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی خبر مل جائے گی. مگر خواتین و حضرات، یہاں ایک نفسیات کا باریک سا نقطہ ضرور آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ بات جدید تحقیق سے ثابت ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ کا ذہن آپ کو وہی خواب دکھاتا ہے جو نارملی یعنی عموماً آپ نے دن بھر سوچے ہوتے ہیں خیالات. اسی لیے بار بار آپ کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اس عمل سے پہلے آپ نے اپنا نفس تمام تر حسد، نفرت کسی شخص کے بارے میں یا کسی بھی قسم کے دنیاوی شر کے خیالات ہیں ان سے پاک کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گزارش یہی کرنی ہے کہ آپ صرف اور صرف آگاہی کے لیے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کے طالب ہیں. آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ یہ جتنے جھوٹے بابے اور جعلی عامل اور پیر ہیں
इनका तरीका वारदात यही होता है कि ये बातों बातों में अपने पास आने वाले सादा लो अफराद से उगलवा लेते हैं कि इनको शक किस पर है, और फिर वो ऐन उसी फर्द पे पॉइंट करते हैं कि जी फलां मर्द या औरत ने आप पर जादू करवाया है, और फिर घरों के घर उजाड़ देते हैं ये लोग। हमारा ये वजीफा शेयर करने का मकसद ही यही था कि जो चीजें हम तक बुजुर्गाने दीन के तवस्सुत से उनकी साल साल की रियाजत के बाद हमें मिली हैं, वो तमाम अमाल खुद करके, यानी इन जाली पीरों बाबों के हथकंडों से निकलकर वो तमाम अमाल खुद करके अपने मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। तो हमें खुद भी तो उन हथकंडों से बाज रहना चाहिए और अपने दिल को पाक साफ करके अल्लाह ताला से रहनुमाई मांगनी चाहिए। ख्वातीन व हज़रात, आखिर में आपसे ये भी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जादू से बचने के लिए कुछ मसनून दुआएं, कुरानी आयात और मुजर्रब वज़ाइफ पर मुश्तमिल वीडियोस मौजूद हैं। आपसे गुजारिश है कि आप वो वीडियोस भी देखें और उन अमाल को अपनी जिंदगियों में दाखिल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप सहर के असराते बद से भी बच जाएंगे और आपकी जिंदगियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के सदके अमन और सुकून लौट आएगा। आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो मुफीद और कारआमद लगे तो आप इसको सदका जारिया समझकर आगे शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी और मजीद इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।